الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام برادران اسلام، عزیز طلبہ، عقائد کے اوپر بات چل رہی تھی. ہمارا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، پوری کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ پاک ازل سے ہے اور ابد تک رہیں گے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، چاہے وہ اپنے الفاظ میں بھگوان کہے یا کچھ بھی کہے، لیکن بہرحال وہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، پارٹنر ٹھہراتے ہیں. ان لوگوں کو مشرک کہا جاتا ہے. اور دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتے ہیں، کہ نعوذ باللہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں، کائنات کا نظام یوں ہی چل رہا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں. اس کو دہریہ کہتے ہیں، ناستک کہتے ہیں، جو اللہ کے وجود ہی کو نہ مانے. اور آج دنیا میں اس طرح کی محنتیں ہو رہی ہیں کہ ایمان والوں کے ایمان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، عقائد کو بگاڑنے کی اور عقائد کو فاسد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے موقع پر عقائد کا جاننا اور اس کا استحضار بہت ضروری ہے. اسی سلسلے میں گزشتہ جمعہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک مناظرہ جو ایک دہریے کے ساتھ ہوا تھا. ایک دہریے نے اللہ کے وجود کے سلسلے میں 4 اعتراضات کیے تھے. ان کے جوابات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیے تھے. سب سے پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ اللہ سے پہلے کون تھا. دوسرا اعتراض اس کا یہ تھا کہ اللہ کے چہرے کی جہت، اللہ کے چہرے کا رخ کس طرف. اور تیسرا اعتراض اس کا یہ تھا کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. اور چوتھا اعتراض یہ تھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. بہرحال ان چاروں سوالوں کے جواب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ان کو دیے تھے، اور وہ دہریہ ہکا بکا رہ گیا تھا. ہر زمانے میں علماء حق نے جب بھی باطل ابھر کر کے آیا ہے، بہت ہی جم کر کے ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور پانی کا پانی دودھ کا دودھ کر کے بتلایا ہے. اسی جیسا ایک مناظرہ آج میں آپ کو سناؤں. سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی قدرت کا پتہ چلے. بعض مرتبہ غفلت کی وجہ سے باطل محنتوں کے شکنجے میں ہم بھی آ جاتے ہیں. خاص کر کے ہماری نئی نسلوں کی ایمان کی اور عقائد کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے. ایسے مواقع پر ایسے واقعات کا سننا بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے. خلیفہ وقت خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک دہریہ آیا. میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ دہریہ اس کو کہتے ہیں جس کے عقائد یہ ہوتے ہیں کہ کائنات کا نظام یوں ہی چلتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا چلانے والا کوئی نہیں. تو ایک دہریہ آیا خلیفہ ہارون رشید کے پاس.
اور آ کر کے کہا کہ آپ کے زمانے کی جتنے بھی علماء ہیں، اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء تھے، ان کے نام دیے دہریہ نے، اور کہا کہ آپ کے زمانے کے یہ علماء کا یہ عقیدہ ہے، یہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے۔ تو آج مجھے مناظرہ کرنا ہے اور اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ کائنات کا نظام یوں ہی چلتا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں۔ یہ دہریہ کہہ رہا ہے خلیفہ وقت ہارون رشید کو، کہا کہ آپ کے زمانے کے جتنے بھی علماء ہیں ان میں سب سے بڑا عالم اور فاضل میرے سامنے پیش کرو، مجھے مناظرہ کرنا ہے اور اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ نعوذ باللہ کائنات کا نظام یوں ہی چلتا ہے۔ ہارون رشید نے قاصد بھیجا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کہ جا کر کے کہہ دو کہ ایک دہریہ آیا ہے اور آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے۔ قاصد پہنچا امام صاحب کی خدمت میں، جا کر کے کہا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ ظہر کی نماز کے بعد میں آ رہا ہوں۔ قاصد چلا آیا اور خلیفہ ہارون رشید کو اس بات کی اطلاع دے دی۔ مناظرہ کی مجلس قائم ہوئی، بڑے بڑے اکابر علماء جمع ہوئے، اسٹیج سجایا گیا، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت پر نہیں پہنچے۔ ظہر کی نماز کے بعد آنے کا جو وقت دیا تھا امام صاحب تشریف نہیں لائے، تاخیر ہو گئی۔ تو خلیفہ وقت ہارون رشید نے دوبارہ قاصد بھیج کر کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلوائے۔ قاصد آیا اور امام صاحب بھی تشریف لے آئے۔ ہارون رشید نے بڑا استقبال کیا، صدر مقام پر آپ کو بٹھایا، علماء کی مجلس سجی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے دہریہ نے یہ سوال کیا کہ آپ وقت پر نہیں پہنچے، مناظرہ کا جو وقت دیا گیا تھا اس وقت پر آپ نہیں پہنچے، آپ نے تاخیر کر دی۔ یہ جو تاخیر کی تھی نا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ قصداً تاخیر کی تھی، دیر کی تھی، تاخیر ہوئی نہیں تھی بلکہ تاخیر کی گئی تھی، اور یہی مناظرہ کا نچوڑ تھا۔ آپ دھیان سے سنیں گے تو مزہ بھی آئے گا اور بڑی فائدے کی باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ چونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد تھا کہ ان کے دماغ کی گرہیں کھولنی ہے۔ یہ کافر مطلق جس کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کا نظام یوں ہی چلتا ہے، آج مجھے اسے سمجھانا ہے۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر سے آئے، تو دہریہ نے کہا کہ آپ وقت پر نہیں پہنچے، آپ نے تاخیر کر دی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ کہا کہ کیا عجیب واقعہ پیش آیا؟ تو کہا کہ میرا گھر جو ہے سمندر کے دریائے دجلہ کے اس پار ہے، اور مجھے کشتی میں بیٹھ کر سوار ہو کر کے دریا پار کر کے آنا پڑتا ہے۔ جب میں گھر سے چلا اور دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک کشتی ہے جو ٹوٹی ہوئی ہے، بالکل پرانی کشتی سمندر کے اندر، جس کے تختے الگ الگ ہو چکے تھے، سارے پاٹیے اور پرزے الگ الگ ہو چکے تھے۔ کشتی اس قابل نہیں تھی کہ جس کے اندر بیٹھ کر کے سفر کیا جائے۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا اور میری نظر اس کشتی پر پڑی تو دیکھا کہ یکایک سارے پرزے اور سارے تختے اور پاٹیے جڑنے لگے۔ کوئی بڑھئی، کوئی ستھار کشتی بنانے والا موجود نہیں تھا، کوئی انسان وہاں نہیں تھا، لیکن میں نے عجیب دیکھا کہ یکایک پاٹیے اور پرزے مل گئے اور بہترین کشتی تیار ہوئی۔ پھر اس کشتی میں سوار ہو کر کے آیا، جس کی وجہ سے دیر ہوئی۔ اب بھی سمجھ گئے ہوں گے، اللہ پاک نے آپ لوگوں کو بھی عقل سلیم دی ہے۔
بس اتنا سننا تھا کہ دہریہ جو ہے وہ چلانے لگا، کہا کہ لوگوں دیکھو دیکھو، تمہارے امام جھوٹ بول رہے ہیں، تمہارے امام ہو کر کے اسی غلط بات کر رہے ہیں۔ کبھی تم لوگوں نے ایسا دیکھا ہے کہ کشتی بغیر کسی کے بنائے بن جائے اور کشتی کے سارے پرزے اور تختے الگ ہو گئے ہوں، خود بخود جڑ جائیں؟ کبھی تم نے دنیا میں ایسا دیکھا ہے؟ تمہارے امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بس دہریے نے کہا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے کافر مطلق، اے اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے سن، تو اس بات کو مانتا ہے کہ ایک چھوٹی سی کشتی بغیر کسی کے بنائے نہیں بن سکتی، تو اتنا بڑا جہاں، اتنی بڑی دنیا اور ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور کائنات کا پورا نظام اور یہ سمندر اور یہ پہاڑ، یہ ساری چیزیں بغیر کسی کے بنائے کیسے بن سکتی ہیں، اور تو اس بات کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر تھا وہ، ہکا بکا رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ملا۔ ایک ہی بات سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھا دیا کہ جب تو اس بات کو مانتا ہے کہ ایک کشتی کسی کے بنائے بغیر نہیں بن سکتی ہے، تو یوں کیسے کہتا ہے کہ پوری کائنات کا نظام یوں ہی چلتا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں، اعوذ باللہ۔ خلیفہ وقت نے گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔ یہ ہارون الرشید کے زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ایک دہریے کے ساتھ یہ ہوا، اور ان کا مقابلہ اس طریقے سے کیا۔ میرے بزرگ اور دوست، آج بھی دنیا میں اس طرح کی محنتیں ہو رہی ہیں۔ ایمان والوں کے عقائد کے اوپر یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ عقائد خراب ہو جا رہے، فاسد ہو جا رہے، اور میں نے گزشتہ جمعہ میں کہا تھا کہ عقائد کی تصحیح انتہائی ضروری چیز ہے۔ اعمال کے اندر کوئی بگاڑ ہوگا تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن عقائد کے اندر اگر کوئی ڈگمگاؤ ہے، کوئی فساد ہے، تو اس کی تلافی اور اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور ایک پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ اسی آیت کو لے کر کے جو ہے آج کے اس دہریہ نے اللہ کی شان کے اندر گستاخی کی تھی۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ دنیا میں ایک درخت کے اندر سے پتا جو گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اور کسان لوگ زمین کو جوت کر، ہل چلا کر، زمین کو نرم کر کے جو دانہ زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور دانہ ڈالنے کے بعد اوپر سے مٹی ڈال کر کے چلے آتے ہیں، پانی اور مٹی مل کر کے گارا بنتا ہے، اور گارا کا کام یہ ہے کہ کسی چیز کو سڑانا، لیکن وہ کسان نے جو دانہ زمین کے اندر ڈالا ہے وہ سڑتا نہیں ہے، وہ گارا مل کر کے اس کو سڑاتا نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک کمپل نکلتی ہے، دانہ جب اگتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جس کو ہم اپنی زبان میں کوٹا کہتے ہیں، سوئی کی طرح ایک ہی سویا نکلتا ہے، بعد میں پتے ہوتے ہیں، لیکن جب نکلتا ہے اس وقت ایک سوئی کی طرح ہوتا ہے۔ وہ یہ بتلاتا ہے کہ مجھے ایک اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے ایک اللہ نے زمین سے نکالا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کیسے تصدیق نہیں کرتے ہو؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم غلہ اور بیج زمین کے اندر ڈالتے ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم اس کو اگاتے ہیں؟ اگانے والی ذات تو ہماری ہے۔ زمین کے اندر ڈال دینے کے بعد ہمیں علم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا، اللہ کی ذات ہے جو اس دانے کو سڑنے سے بچاتی ہے، اور ایک کمپل کی شکل میں نکال کر اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ بتلاتا ہے، اے دنیا کے انسانوں،
تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہوا ہے، ایک میری ذات ہے جس نے اس دانے کو سڑنے سے محفوظ رکھ کر کے ایک کمپل کی شکل میں اس کو تیار کر کے نکالا۔ بہت بڑا درخت ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ازل سے ہے اور ابد تک رہیں۔ اور ہمارے بنیادی عقائد میں سے دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ ہمارے اندر اور اللہ کے نافرمانوں کے عقائد کے اندر یہ فرق ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو انسان مر گیا ختم ہو گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ میں نے گزشتہ یہ بات کہی تھی کہ اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہیں گے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے۔ مخلوق جو ہے، ہم انسان جو ہے ازل سے نہیں تھے، اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اب ہم ابد تک رہیں گے، ہماری فنا نہیں ہے۔ یہ تو انتقال ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونے کے لیے موت ہے۔ وہاں اللہ پاک دوبارہ زندہ کریں گے اور ہمیشہ وہاں کی ہماری زندگی ہوئی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن ساتوں چیزوں کے اوپر مکمل ہم سب کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اس میں سے اگر کسی چیز کے اندر بھی ایمان کے اندر ہم ڈگمگاؤ رکھتے ہیں، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ بعث بعد الموت یہ بنیادی چیز ہے۔ آج آخرت کا استحضار اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کا یقین نہ ہونے کی بنیاد پر انسان غافل بن کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو بعث بعد الموت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عاص بن وائل اور ابی بن خلف دونوں میں سے کوئی ایک پرانی ہڈی جو ایک دم خشک ہو گئی تھی، سوکھ گئی تھی، اس کا چورا چورا کر کے لے کر کے آیا ہتھیلی کے اندر، ہاتھ کے اندر، ہتھیلی کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ دوبارہ اللہ پاک زندہ کریں گے، بتاؤ یہ ہڈی جب سڑ گئی ہے، خشک ہو گئی ہے، جب کہ اس کا چورا چورا ہو گیا ہے، اس کو کون زندہ کرے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دونوں شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ ہڈی جب کہ خشک ہو گئی ہے اور اس کا چورا چورا ہو گیا ہے، اس کو کون پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ وہ ذات اس کو دوبارہ زندہ کرے گی جس ذات نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جبکہ یہ ہڈی تھی ہی نہیں، اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، اب دوبارہ اس کو پیدا کرنا تو اللہ کے لیے اور آسان ہے۔ تو یہ بنیادی عقائد میں سے ہے بعث بعد الموت۔ ہم کو مرنے کے بعد فنائیت نہیں ہے بلکہ دوبارہ زندگی ملنے والی ہے، اور اس زندگی کا دار و مدار دنیا کی زندگی کے اوپر ہے۔ یہاں جس طریقے سے انسان زندگی گزارے گا اس طریقے سے اس کی موت آئے گی، اور جس طریقے سے موت آئے گی اس کا حشر ہوگا، اور آخرت کے اندر اس اعتبار سے اس کے فیصلے ہوں گے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ عقائد کے سلسلے میں جانکاری بہت ضروری ہے۔ کون سے عقائد ایسے ہیں کہ جس کے اوپر ہمارے ایمان کا مدار ہے؟ بعض مرتبہ ایسے عقیدے ہوتے ہیں کہ جس کا علم انسان کو ہوتا ہی نہیں۔ ہاں، اگر عقائد کے اندر فساد ہے، بگاڑ ہے، تو پھر نجات کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، ہم سب اس بات کی فکر کریں کہ اپنے آپ کو حق کے ساتھ وابستہ کریں، حق کی محنت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں، حق کی محنت کے ساتھ جڑے رہیں گے، انشاءاللہ باطل کی دعوت ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ ورنہ تو آج دنیا کا یہ حال ہے کہ چاروں طرف سے محنتیں ہو رہی ہیں کہ اسلام مٹ جاوے، مسلمان مٹ جاوے، مسلمان رہیں لیکن ان کی زندگی سے اسلام ختم ہو جاوے، اس کی کوشش سے کی جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو حق کی محنت کے ساتھ وابستہ نہیں کریں گے تو نہ معلوم کس باطل کا لقمہ ہم بن سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، اس دور کے اندر یہ دعوت کا کام بھی ہے
مسجد وار جماعت بھی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ ہمارے بچے مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر بنیادی دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہیں حق کی محنت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر کے اپنی زندگیوں میں دین کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیے، ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت کی حیات کے لیے، اس کی زندگی کے لیے مٹی، پانی، ہوا اور سورج کی تپش، ان چاروں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر کے ایک درخت اپنی اصلی حیات پر باقی رہ سکتا ہے۔ ایک تو پانی ہے، ایک مٹی ہے، اور اس طریقے سے ایک ہوا ہے اور ایک سورج کی تپش ہے۔ یہ چاروں چیزوں کے اوپر درخت اچھی طریقے سے اپنی طاقت دکھلا کر کے زمین کے اوپر قائم رہتا ہے۔ اس کا ایک ایک پتا، اس کی ایک ایک ٹہنی ہری بھری رہتی ہے، لیکن اسی درخت کی ایک ٹہنی سے ایک پتا الگ ہو کر کے زمین پر جب گر جاتا ہے تو وہ چاروں چیزیں جو اس کی حیات کا سبب تھی، ہوا اور اسی طریقے سے مٹی، پانی اور تپش، یہ چاروں چیزیں اس پتے کے لیے بربادی کا سبب بن جاتی ہیں۔ جب تک کہ وہ پتا اپنی ٹہنی کے ساتھ لگا ہوا تھا، ہوا اس کے لیے طاقت کا کام دیتی تھی، اب جب ٹہنی سے نیچے گر گیا تو وہی ہوا اس کو اڑا دے گی۔ جس پانی اور مٹی کے ذریعے سے اس پتے کو زندگی ملتی تھی، وہی پانی اس کو بہا کر کے لے جائے گا، وہی گارا اس کو سڑا دے گا۔ کوئی بکری نکلے گی، اس کو اپنا لقمہ بنا لے گی، اور جس مٹی کے اندر وہ قائم تھا، وہی مٹی اس کی موت کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، جب تک کہ درخت کے پتے اور اس کی ٹہنیاں ایک درخت کے ساتھ قائم رہتی ہیں، وہاں تک اس کی حیات باقی رہتی ہے، اور جو چیزیں اس کے لیے مفید ہیں وہ مفید کارآمد ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے درخت سے الگ ہو کر کے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہی چیزیں جو اس کی حیات کے لیے مفید تھی، وہی چیزیں اس کی بربادی کا سامان بن جاتی ہیں۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، ہم سب بھی اس بات کی فکر کریں، اپنے آپ کو مسجدوں کے ماحول میں رکھیں، حق محنت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ خصوصاً ہماری نئی نسلوں کی ایمان کی اور عقائد کی بہت زیادہ فکر ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی فکر ہمارے اندر ہوگی اور جتنا دین ہماری زندگیوں میں ہوگا، وہی دین ہماری نسلوں کے اندر منتقل ہوگا۔ ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں آئے دن دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ عقائد کا عنوان اسی لیے اختیار کیا ہے کہ کچھ عقائد کے سلسلے میں باتیں ہمارے سامنے آویں، تاکہ ہم اپنے عقائد کی بھی فکر کریں۔ اللہ پاک کہی ہوئی باتوں کے اوپر کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔